مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرتا ہوں 6 لوگوں پر اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. ہر وہ شخص اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا کہنا چاہ رہے کہ میں نے 6 لوگوں کو ملعون قرار دیا، ان کے اوپر لعنت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اور نبی کی جو دعا ہوتی ہے، چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو، ضرور قبول ہوتی ہے. تو جن لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے بد دعا کی ہے، تو وہ دعا ضرور قبول ہوئی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر یقینی طور پر لعنت ہے، وہ ملعون ہیں، اس لیے کہ ان پر نبی کی بد دعا نازل ہوتی ہے. وہ 6 اشخاص کون سے ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت نازل ہوتی ہے؟ کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، یعنی کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کی لعنت ہے. کتاب اللہ میں زیادتی کی 2 صورتیں ہیں، یعنی الفاظ میں زیادتی اور دوسری صورت ہے معانی میں زیادتی. الفاظ میں زیادتی یہ کفر ہے، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یعنی کہ ہمارے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فَأَبَوْا، تو فَأَبَوْا کی بجائے آپ تا لگا دیجئے، اوپر 2 نقطے لگا دیجئے، اور یوں تلاوت ہوگی أَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کو بجا لائے. وہ واقعہ پورا پڑھ لیا ہوگا سورہ کہف میں، پڑھا کے نہیں جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک حرف کیا، اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ورنہ عند اللہ میری پکڑ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ قرآن میں حرف تو بہت دور کی بات، نقطے میں بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اگر اس میں کمی بیشی کی جائے گی تو عند اللہ محفوظ ہوگا اور وہ کفر ہے. وہ کیا ہے؟ کفر ہے. تو قرآن کے الفاظ میں کمی زیادتی کرنا یہ کفر ہے. اور دوسری صورت ہے الفاظ میں نہیں بلکہ معانی میں تبدیلی اور کمی بیشی کرنا. تو معانی میں تبدیلی اور کمی بیشی کی بھی 2 صورت ہے. معانی میں تبدیلی اس طرح کی جاوے کہ کسی حکم شرعی کا انکار کیا جاوے تو یہ کفر ہے. اور اگر معانی میں تبدیلی اس طرح کی جاوے کہ کسی حکم شرعی کا انکار لازم نہ آئے، البتہ اجماع، سنت اور قرآن کے خلاف تعویل کی جائے، تو ایسی صورت میں وہ شخص بدعتی کہلائے گا اور وہ مبتدع ہوگا. تو معانی میں تبدیلی کی 2 صورتیں، کمی بیشی کی 2 صورتیں. ایک صورت تو کیا ہے کہ ایسی تبدیلی کی جاوے، ایسی تحریف کی جاوے کہ کسی حکم شرعی کا انکار لازم آئے تو کفر ہے. اور اگر ایسی تبدیلی نہیں کی گئی البتہ وہ معنی اجماع امت قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، تو ایسا شخص مبتدی اور بدعت کہلائے گا. یہ الزائد فی کتاب اللہ. اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ کے ذریعے سے زیادتی کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر یا کسی اور شکل و صورت میں قرأت شاذہ کو پڑھا جاوے، شاذ قرأت کو پڑھا جاوے، اس وجہ سے کہ قرأت شاذہ یہ خبر واحد کے درجے میں اور حدیث کے درجے میں ہے، قرآن کے درجے میں نہیں ہے. اس وجہ سے قرأت شاذہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر قرأت شاذہ کے ذریعے سے کسی تفسیر یا کسی حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے پڑھا جاوے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں اس کو نہ پڑھا جاوے. یہ بھی قرآن میں زیادتی کی ایک صورت ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق. والمکذب بقدر اللہ، یعنی تقدیر کی تکذیب کرنے والا، یہ لفظ ترجمۃ الباب کے مناسب ہے. اور مکذبین بالقدر کی پوری تفصیل ما قبل میں کل کی حدیث میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. والمتسلط بالجبروت، جبروت کے معنی زبردست، کسی پر مسلط ہو جانا، حاکم بن جانا.
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے نہیں اس کو حاکم بنانا، اپنے ملک کا وزیر اور بادشاہ بنانا، لیکن وہ زبردستی گندی سیاست کھیل کر کے جبروت یعنی زبردستی لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے. کہ جب ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں لوگوں پر زبردستی، جس کو لوگ حاکم نہیں بنانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا وزیر اور پی ایم نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ظالم بادشاہ ذلیل لوگوں کو باعزت کر دیتے ہیں، اور جو باعزت ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام زبردستی داخل ہو گیا تو پھر ہم ذلیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں زبردستی داخل ہو جاتا ہے تو اس بستی کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور یہاں پر جو اللہ کا ذکر ہے وہ کس اعتبار سے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اشرف اور معزز بنایا ہے، لیکن وہ ظالم بادشاہ اسی معزز کو، جس کو اللہ نے معزز بنایا، اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ ذلیل بنا دیتا ہے. ہمارے بہت سارے علماء اور مشائخ ایسے جو من جانب اللہ اشرف ہے، افضل ہے، باعزت ہے، لیکن حاکم ظالم نے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا. اور جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل اور ناکارہ اور بیکار بنایا تھا، جو کسی کام کے نہیں تھے، ناکام کے، ناکاج کے، دشمن اناج کے تھے، ایسے لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا تھا. لیکن جب وہ حاکم ظالم مسلط ہو گیا تو انہوں نے، اس شخص نے ایسے لوگوں کو باعزت اور باوقار بنا دی. یہ بھی قیامت کی علامت ہے، جیسا کہ کتاب الفتن میں آپ پڑھ لیں گے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، کہ جب لوگ نااہلوں کو مسند پر بٹھانے لگے اور ایسے مسند پر بٹھانے لگے جو اس کے اہل نہیں ہے، تو قیامت کا انتظار کرو. یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. تو یہ قرب قیامت میں عام طور پر ایسا ہوتا رہے گا، اور دن بدن یہ چیز بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگا. چلیے، اور کچھ رہ جاتا ہے. دو لوگ، تین ملعون کا ذکر ہوا. ایک تو قرآن میں زیادتی کرنے والا، ایک تقدیر کی تکذیب کرنے والا، ایک وہ شخص جو زبردستی کسی پر مسلط ہو جاوے، اور چوتھا شخص المستحل لحرم اللہ، حرم بفتحین ای بفتح الہا والراء، لحرم اللہ. اگر بفتحین پڑھیں گے، دونوں کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے حالت احرام میں جن چیزوں کو ممنوع کیا ہے اس کو حلال اور جائز سمجھے. جیسا کہ آپ نے کتاب الحج میں باب الجنایت میں پڑھ لیا ہے کہ محرم کے لیے خوشبو لگانا، اسی طریقے سے میدان حرم میں کسی جانور کو قتل کرنا، اسی طریقے سے میدان حرم کے درخت کو کاٹنا سوائے اس پھر کے گھاس کو، اس کا کسی بھی درخت اور پھل وغیرہ کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے سلے کپڑا پہنا حالت احرام، یہ سب چیزیں محرم کے لیے ناجائز ہے. اسی طریقے سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے مجامعت کرنا، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اپنی بیوی یا متعلق نفسانی خواہشات اور جماع کی باتیں کرنا بھی ممنوع. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور کہا کہ ہم تو اپنی حمیس باندی سے مجامعت کریں گے. تو کہا کہ کیا آپ فحش گوئی نہیں کر رہے، رفث نہیں کر رہے حالت احرام میں؟ حالانکہ حالت احرام میں رفث کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ خلاف ادب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا، نبی نے بھی منع فرمایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب بیوی سامنے موجود ہو تو اس طرح باتیں کرنا ممنوع، پوری تفصیل آ چکی ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی ممنوع ہے حالت احرام میں. تو اگر ان چیزوں کو کوئی حلال سمجھے تو ایسے شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ برا بھی سمجھے. وہ محرمات جو حالت احرام میں کرنا مناسب نہیں ہے ان کو ناجائز سمجھتا رہے. اور اگر غلطی سے ہو جاوے تو پھر اس کے پاداش میں آپ کو دم دینا ہے. اور دم میں کیا دینا ہے؟ بعض صورتوں میں بکری دینا اور بعض صورتوں میں بڑے جانور دینے، جس کی پوری تفصیل آپ نے شرح وقایہ میں پڑھ لیا. صرف دو صورتوں میں دم میں بڑے جانور کو دینا ہے، باقی صورتوں میں دم میں کیا دینا ہے؟ بکری دینا ہے. فمن شاء تفسیر فلیراجع الی الوقایہ. جی، دوسری تفسیر لحرم اللہ بضم الحا و بضم الراء، دونوں ضمتین کے ساتھ، دونوں میں ضمہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہوگا ترجمہ اور مطلب کہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور چیزوں کو حلال سمجھنا یہ بھی ملعون شخص ہے. تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے ایسا شخص ملعون ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے.
تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں امید ہے کہ وہ توبہ کر کے راہ راست پر آ سکتا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہوئے اس کام کو کرے، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت پہنچتی رہتی ہے، اور وہ الحاد اور کفر کے دروازے پر اور اس راستے پر پہنچ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ والمستحل، یہاں پر رک کر کے اگرچہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی لیکن اشارتاً بتلا دیتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتے اس کو جائز سمجھتے ہوئے. تو یہ بھی اس حدیث کے زمرے میں اور ملعونین کے فہرست میں شامل ہے. اس لیے اگر گناہ کرے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرے. اسے ہرگز یہ لازم نہیں آتا ہے کہ گناہ کرنے کی اجازت دے رہے حدیث میں یا استاد اس کی اجازت دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اگر بالفرض ہو جاوے تو اس کو برا ہی سمجھتا رہے. دل میں اس وقت اس کے حلال اور جواز کا خیال آنا یہ ملعون ہونے کی علامت ہے. پلس اس گناہ کو کر لینے کے بعد لوگوں کے سامنے تفاخر کے طور پر اور بطور لذت کے اس کو بیان نہ کرے. ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی اپنی عافیت کی چادر اٹھا لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے. اور جو شخص اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. جو شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے اس کی گمراہی اور ضلالت طے ہے. اس لیے عامتاً آج دیکھا گیا ہے کہ آج کل کی نئی نسل اور نوجوان لڑکیوں کو پھنسا کر کے بہلا پھسلا کر کے اپنا منہ کالا کرتے ہیں، پھر لوگوں میں اس بات کو بطور فخر اور تلذذ کے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں لڑکی کے ساتھ یوں یوں کیا ہے، یا لڑکی اس کو بطور فخر کے بیان کرتی ہے. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم نے فلاں کام کر لیا یا ہم اپنے استاد کے سامنے زبان درازی کر لی، ٹھیک ہے، تو گناہ کرنا پھر گناہ کو بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کرنا اور گناہ کو بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ اظہار گناہ بھی گناہ ہے. اظہار گناہ بھی گناہ ہے، یعنی گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص کو یقینی طور پر معلوم ہو جاوے کہ اس کی جماعت چھوٹ چکی ہے، اب اس کو یقینی طور پر جماعت نہیں ملے گی، تو اب وہ مسجد میں نہ جاوے، اس لیے کہ اب جب مسجد میں جائے گا تو لوگوں کے سامنے بات ظاہر ہو جائے گی کہ اس نے جماعت کو ترک کر دیا ہے اور ترک جماعت گناہ ہے. اور اس صورت میں اظہار گناہ لازم آ رہا ہے اور اظہار گناہ بھی گناہ ہے. اس چیز کو سمجھنے کی نہایت ہی ضرورت ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو گناہ کرنا یہ الگ گناہ ہے اور اظہار گناہ بھی گناہ ہے. اس کی چند صورتیں بیان کر لی، اس کے اوپر دوسرے اصول کو، دوسرے مسائل کو اور اسی طریقے سے دوسرے گناہوں کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اپنے شیخ یا اپنے استاذ کو گناہ کا اظہار کرنا اس نیت سے تاکہ وہ آپ کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کرے، تو یہ ممنوع نہیں ہے. حدیث میں جہاں اظہار گناہ کو گناہ قرار دیا گیا ہے وہ بطور تفاخر اور بطور استلزاز کے ہے، اور جہاں اظہار گناہ اپنی اصلاح اور تزکیہ مقصود ہو، جیسے اپنے شیخ، اپنے اساتذہ اور بڑے کے سامنے، تو وہ جائز ہے. وہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ مستحب، ممدوح ہے اور لازم ہے بسا اوقات. اس لیے کہ صحابہ کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جب ان سے گناہ سرزد ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو ہمیں اس گناہ سے پاک کرے. اس گناہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بے شمار واقعات حدیث میں بھرے پڑے ہیں جو آپ نے پڑھ لیا ریاض الصالحین میں بھی. سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر ایک تفصیل چلتی ہے کہ کون سے شیخ کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرنا چاہیے. مستقل بحث ہے جو ابھی وقت نہیں، ورنہ اس بحث کو میں چھیڑتا. اس کا تعلق تصوف سے ہے، ٹھیک ہے. اس کو جلد ثانی میں جو تصوف اور تزکیہ کے مسائل وہاں پڑھ لینا اپنے استاد سے. چلیے 5 لوگ ہو گئے جی. والمستحل من عطرۃ ما حرم اللہ، یہ 5واں شخص ہے جس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت نازل ہوتی ہے. وہ کون ہے؟ حلال سمجھنے والا میرے خاندان میں سے. عطرتن کے معنی
ان کی اولاد، نبی کی اولاد، نبی کی اولاد سے مراد وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، جس کو آپ سادات بھی کہتے ہیں. ہر اولاد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نسل چلی ہے یعنی اس کو نبی کی آل اور سادات کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر سادات کی بے حرمتی کرنا، ان کی بے عزتی کرنے کو کوئی حلال اور جائز سمجھتا ہے تو اس پر میری اور اللہ کی لعنت نازل ہوتی. ایسا شخص ملعون ہے. اس وجہ سے سادات کتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، ان پر آپ برے الفاظ نہ کہیں. اس لیے اہل عرب کے بارے میں ہمارے مشائخ عامتاً احتراز اور پرہیز کرتے ہیں اس بات کے کہ ان کی برائی کی جاوے، کہ جیسے بھی ہو لیکن وہ اکثر اس میں سے سادات ہے، اور اگر سادات بھی نہیں ہے لیکن اہل عرب ہے جس پر نبی مبعوث کیے گئے ہیں، اس لیے ان کے متعلق زبان درازی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ بطور عبرت کے ان کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے پرہیز کرے، اس کی اجازت ہے. اس لیے کہ قرآن میں اس سے پہلے جتنی بھی قوم آئی ہے ان کے واقعات کو بیان کیا بطور تحقیر کے نہیں بلکہ بطور عبرت کے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ بطور عبرت کے بیان کریں یا بطور تحقیر کے، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ کسی بڑے کی صحبت میں رہ کر کے یہ آپ اپنے باطن کو صاف کر کے پھر اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ واقعتاً آپ بطور تحقیر کے یا بطور عبرت کے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. ہر ایک کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے عامتاً دیکھا گیا ہے کہ آج کل جو صحبت یافتہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی پوسٹ پر رکھا تھا کہ جو صحبت یافتہ لوگ نہیں ہوتے ہیں عامتاً انہی سے فتنے پھیلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر، جی پورا کافی لمبا مضمون ہے. تو صحبت یافتہ لوگ جو نہیں ہوتے ہیں وہ عامتاً فتنہ پھیلاتے ہیں. جس سے آج کل ایک یوٹیوب پر ایک صحابہ اکبر ہاشمی، مفتی اکبر ہاشمی یوٹیوب پر، معلوم ہے کسی کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سادات کی برائی کرے وہ ملعون ہے. اسی طریقے سے جو شخص بڑوں کی بھی برائی کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے. ایسے شخص کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بڑوں کی برائی ہرگز نہ کریں. اور بعض نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے المستحل من عطرتی، من یہ بیانیہ کے لیے ہے. اب ترجمہ حدیث کا یہ ہوگا کہ حلال سمجھنے والا وہ شخص ہے جو میرے خاندان میں سے ہے وہ بھی ملعون ہے. کیا مطلب؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے میری خاندان اور سادات میں سے اگر کوئی شخص ان حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے تو وہ بھی ملعون ہے. تو شدت کو بیان کرنے کے لیے کہ عام لوگوں کے لیے تو ہے ہی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، لیکن میری خاندان اور سادات کے لیے حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھنے اور سنگین جرم ہے. تو دونوں مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ سادات کی برائی کرنا یہ ملعون ہے، اور دوسری بات یہ کہ سادات میں سے کوئی شخص حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھے اس پر بھی اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. وَالتَّارِكُ لِلسُّنَّةِ، اور سنتوں کو ترک کرنے والا. یہ چھٹا ملعون ہے. ترک سنت کی دو صورتیں ہیں، ایک بطور استخفاف اور ایک ہے بطور کہالت، سستی کے. تو اگر ترک سنت سستی کی وجہ سے ہو اور کبھی کبھار ہو تو چل جائے گا، لیکن عادت بنا لے تو گنہگار ہوگا. اور اگر ترک سنت بطور استخفاف اور تحقیر کے ہو، حقارت کے ہو، سنت کو حقیر سمجھتے ہوئے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ، وہ کفر ہے اور ایسا شخص کافر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں کرسی پر بیٹھ کر کے کھاتے، تو اگر کوئی شخص نیچے بیٹھ کر کے نہ کھائے بلکہ اوپر کرسی پر بیٹھ کر کے، اور وہ جانتا ہے کہ نیچے بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے پھر بھی اوپر بیٹھ کر کے کھائے، تو کیا یہ اس وعید میں شامل ہے؟ تارک سنت اس کو کہا جائے گا یا نہیں؟ کیوں؟ کیا ضابطہ ہے اس سلسلے میں؟ چلیے کاپی میں دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں. ہاں، کبھی ایسا موقع محل ہوتا ہے کہ آپ کو سنت چھوڑنا پڑتا ہے لوگوں کی وجہ سے، تو اب کیا آپ تاریخ سنت سمجھے جائیں گے یا نہیں؟
حالانکہ وہ صحابی کا واقعہ مشہور کہ لقمہ گر گیا، پھر بھی کہا کہ چاہے میرے سامنے کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، میں تو لقمہ جو نیچے گرا اس کو اٹھا کر کے کھاؤں گا۔ تو روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کافر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں سنت کو بجا لانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کے ہوتنے میں پہنچ کر کے کھا لینا چاہیے، اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اس سے میں نے کہا وہ تفصیل دیکھ لیا جائے وہاں، یعنی کہ اس سلسلے میں ضابطہ کیا ہے، اور حدیث میں جو ہمیں ظاہر طور پر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اس مسئلے کی توضیح اور وضاحت کے وقایہ میں سنت اور حدیث میں جو فرق تھا وہاں میں نے اس تفصیلی کلام کو بیان کیا۔ فمن شاء تفصیل پر یراج الیہ، کاپی کی طرف دیکھ لیا جائے۔ چلیے آگے آیا ہے کہ انسان جس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا ہے اسی جگہ پر اس کی موت ہوتی ہے، اسی بات کو یہاں پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقدیر میں جائے موت بھی متعین اور مقرر ہے کہ انسان کو کس جگہ مرنا ہے، اور اسی جگہ وہ پہنچ کر کے رہتا ہے۔ اور کئی ایسے واقعات دیکھے گئے کہ انسان دنیا کے اس کونے پر رہتا ہے اور اس پار پہنچ کر کے اس کی موت ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے فزاراری المشرکین۔ جی، اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطفال المشرکین والمسلمین کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال المؤمنین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے والدین مسلمان تھے تو یہ بھی بڑے ہو کر کے مسلمان ہوتے اور اسلام پر چلتے، اس وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے تعجب کر کے کہا کہ بلا عمل، بغیر عمل کے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جب اگر وہ بڑے ہوتے اور زندہ رہتے تو اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے وہ مسلمان ہوتے اور اسلام کے اعمال کو فالو کرتے، اس وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر مشرکین کے بارے میں کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ وہ اپنے والدین کے تابع، یعنی ان کے والدین مشرک ہے تو یہ بھی مشرک اور کافر اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا بلا عمل، بغیر عمل کے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ مشرک اور کافر تھے تو یہ بڑے ہو کر کے بھی مشرک اور کافر ہوتے ہیں، کفر والے اعمال کرتے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے پتہ چلا کہ اطفال المسلمین والمشرکین اپنے آباء و اجداد کے تابع ہو کر کے ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ ماقبل میں اطفال المسلمین والمشرکین کے متعلق کئی اقوال اور متعدد اقوال نقل کیے گئے، جس میں سے ایک قول یہ بھی ہم نے نقل کیا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے جنت یا جہنمی کے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو اسی کے ماتحت مان کر کے اس بچے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی پوری تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے، جس میں سے ان متعدد اقوال میں سے ایک قول ہم نے یہ بتلایا تھا۔ البتہ علامہ ترکشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ الگ ہی تشریح کے سب حضرات سے ہٹ کر کے ایک تشریح تو وہیں جو میں نے بتلا دی ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اطفال المسلمین اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے جنت میں جائیں گے اور اطفال المشرکین اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث کا عام مفہوم ہے جس کو عام شرح نے بیان کیا ہے، لیکن ان تمام شرح اور شارحین میں سے علامہ ترکشتی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ تشریح کی اس حدیث کی۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ حدیث میں جو من آبائہم کا لفظ ہے اس سے ان کے دنیاوی حکموں کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اطفال المشرکین دنیاوی طور پر اپنے آبا کے تابع مسلمان اور کافر ہونے میں، پھر
آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا یعملون، تو اس میں حکم اخروی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آخرت میں اللہ فیصلہ کریں کہ یہ جنتی ہے جہنم ہے. اگر اللہ کے علم میں ہے کہ وہ جنت والے کام کرنے والے تھے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ جہنم والے اعمال کرنے والے تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو دنیاوی طور پر ان کے کفر اور فیصلے کا حکم ان کے آباء و اجداد کے تابع ہوگا، اور اخروی طور پر ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ اللہ کے علم پر، کہ اللہ کے علم میں کیا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. یہ کون فرماتا؟ علامہ ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن تحفۃ الابرار میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تشریح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تشریح صحیح نہیں ہے، یہ تشریح صحیح نہیں ہے، بلکہ عام شریحین اور شراح نے جو تشریح بیان کی وہی صحیح ہے، اور اس طرح فرق کرنا یہ مناسب نہیں ہے. لہذا پہلی جو تشریح ہم نے کی وہی زیادہ راجح اور واضح ہے. آگے چلیے. جی، اس حدیث میں بیان زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب عورت حاملہ ہوتی اور پریگننٹ ہوتی تو اس کو کسی ایک تنہائی جگہ میں لا کر کے وہاں بٹھا دیتے تھے، اور جہاں وہ سلا دی جاتی یا بٹھائی جاتی وہاں ایک گڑھے کو کھودا جاتا. اگر بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا تو گڑھے میں سے اس بچے کو نکال دیا جاتا، اور اگر بچی ہوتی تو اس میں اس بچے کو دفن کر دیا جاتا اسی گڑھے میں جہاں وہ نکلی ہے. تو الواعدہ سے مراد وہ دایا جو آتی تھی بچے کو نکالنے کے لیے. الواعدہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دایا. وہ دایا جو بچے کو نکالتی تھی، اگر اس نے دیکھا کہ یہ بچی ہے تو پھر اس کو اسے کھائی اور گڑھے میں رہنے دیتی دایا، اور اسی کو دفن کر اسی گڑھے میں اس کو دفن ہے. اور موعودہ سے مراد وہ بچی جو پیدا ہوئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دایا تو جہنمی ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ناجائز طریقے پر ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک بچی کو قتل کر دیا. لیکن الموعودہ جو بچی ہو تو معصوم ہے، وہ جہنم میں کیوں ہے؟ تو عام شراح نے بیان کیا ہے کہ چونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اطفال المشرکین یہ ماں باپ کے تابع ہے، تو الموعودہ جو بچی زندہ درگور کی گئی ہے ان کے والدین مشرکین ہیں تو یہ بھی ان کے تابع ہو کر کے جہنمی ہے. لیکن مشکات جلد ثانی میں ہے کہ اس کی ماں جہنمی ہے. تو اب دونوں حدیث میں تعارض ہے، تو اس تعارض کو دفع کرتے ہوئے بعض شارحین نے اس کی تعویل کی ہے کہ یہاں پر الموعودۃ سے مراد الموعودۃ لہا، لہا میں جو لام ہے وہ تعلیل اور علت کو بیان کرنے کے لیے کہ جس عورت کی وجہ سے، ہا کی ضمیر کا مرجع، جس عورت کی وجہ سے بچی کو زندہ درگور کیا گیا ہے، یعنی ماں، ماں ہی کی وجہ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا، اور ماں اس کے زندہ درگور ہونے پر خود راضی تھی، اس لیے ماں بھی جہنمی ہے اور وہ دایا بھی جہنمی. دایا تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود اس کو زندہ درگور کیا، اور ماں کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاموش رہی. اور یہی راجح تشریح ہے جس کو عام محدثین نے بیان کیا ہے. جائیے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کے متعلق تقدیر میں 5 چیز اور 5 باتیں پہلے ہی سے لکھ چکے ہیں. ایک تو اس کے عمل کے، اس کی موت کے بارے میں اور اس کے عمل کے بارے میں، اور مضجع یعنی رہائش اور اثر اس کے واپس ہونے کی جگہ، وہ رزق اور اس کے رزق کے بارے میں. موت کے بارے میں تو حکم بالکل واضح کہ اس کی موت کب واقع ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، وہ بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن مضجعن اور اثرن سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 تفسیر ہے. مضجعن کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جائے دفن اور جائے موت، یعنی کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی اور کس جگہ مدفون ہوگا. اور اثرن سے مراد جائے جنت و جہنم، کہ جنت اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو اب حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ نے بندے کے متعلق تقدیر میں 5 چیزیں پہلے سے لکھ چکے ہیں. ایک چیز اس کے موت کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں، اس کے مرنے اور دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں،
اور اس کے جنت اور جہنم میں کون سا ٹھکانہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اس کے رزق کے بارے میں۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مضجعن سے مراد سکون، راحت، اور اثر سے مراد حرکت۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے بندوں کے متعلق تقدیر میں یہ پہلے سے ہی بات لکھ چکے ہیں کہ اس کو کتنا سکون میسر ہوگا اور کتنی تکلیف وہ برداشت کرے گا، کتنی حرکت اور وہ کتنی محنت اور کوشش کرے گا، یہ بھی اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو بندوں کو جو راحت پہنچتی ہے اور جو تکلیف اور جو محنتیں کرتا ہے وہ سب پہلے سے مقدرات میں سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ چلیے، ماقبل میں اس حدیث کی تفصیل آ چکی ہے کہ حدیث میں جہاں قیامت کے بارے میں تکلم سے منع کیا گیا ہے وہ عقلی طور پر ہے، محض عقلی طور پر تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص عقلی طور پر محض عقل کی بنیاد پر تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے تو یوم محشر اور یوم قیامت میں اس کو اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے منہی عنہ کا ارتکاب کیا، جس چیز اللہ کے رسول نے منع کیا اس کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے سئل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر اس نے عقلی طور پر بحث و مباحثے کرنے سے اپنے آپ کو بچا رکھا تو یوم محشر اور یوم قیامت وہ محفوظ رہے گا، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ چلیے، اس لیے وہ طلبہ جو محض عقل کی بنیاد پر تقدیر پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ تقدیر کے بارے میں اس سلسلے میں تسلی حاصل کرو، چنانچہ ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائے جس سے یہ شک و شبہات میرے دل و دماغ سے چلا جاوے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام اہل آسمان اور زمین کو عذاب دے تب بھی وہ اللہ ان پر ظالم نہیں ہے، اور اگر رحم کرے تو اللہ کا رحم کرنا ان کے حق میں یہ ان کے اعمال کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اس بات پر اعتقاد رکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آسمان پر بسنے والی تمام مخلوقات کو عذاب دے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرے تب بھی اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ سے سوال کرے، اور وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ، اور اللہ ظالم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنی ہی ملکیت میں تصرف کرتا ہے تو اس میں اگر کوئی وہ کوتاہی کرتا ہے یا اس میں زیادتی کرتا ہے تو وہ ظالم نہیں کہلاتے۔ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی بھی ہو جائے یا آپ سے یہ چیز خراب بھی ہو جائے تو آپ سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کتاب کیوں خراب کر دی، یہ کتاب کیوں توڑ دیں۔ تو اگر اللہ اپنے بندوں کو توڑ دے عذاب کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دے تو یہ اللہ کی مخلوقات، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ سے کوئی پوچھ پاچھ نہیں کر سکتا اور اللہ ظالم بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور جو شخص اپنی ملکیت میں تصرف کرے اس میں کمی بیشی اور نقصان اور نیست و نابود کرنے کی وجہ سے وہ ظالم نہیں ہوتا، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ان پر رحم کرے تو یہ بہتر ان کے اعمال کے مقابلے میں، یعنی اگر اللہ عذاب دے دے تب بھی کوئی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے سب کو کیوں عذاب دیا، اور اگر اللہ سب کو معاف کر دے اور ان کی گرفت نہ کرے تب بھی اللہ کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے، جنبش لب کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یعنی اپنے ہونٹ کو ہلانے کی اللہ کے سامنے اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ان پر رحم کرنا، ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا یہ ان کے اعمال کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال پر نظر کیے بغیر صرف ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے ان کے اعمال پر کی طرف نظر کر لیا اور عمل میں کوئی کمی آ گئی اخلاص کی وجہ سے یا کسی عمل میں اللہ نے گرفت کر لیا تو پھر وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے جلد ثانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہوگی کہ اللہ
وہی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ حساب یسیر کرے. تو معاشرہ فرماتی ہے کہ حساب یسیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرمایا کہ یوں سرسری طور پر انسان کو اس کے اعمال دکھا دیے جاوے، اور اس کے اندر جو کمی ہے یا اسے جو گناہ صادر ہے وہ دکھا دیے جاوے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی سوال کر لے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، چاہے وہ معمولی ہی عمل کیوں نہ ہو، معمولی گناہ ہی کیوں نہ ہو، اب اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا بھاری پڑے گا. اب یہ حساب مشکل ہو جائے گا اور انسان کے لیے جنت میں داخلہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو حساب یسیر کا مطلب کیا ہے؟ سرسری سوال کرے اور اس کو دکھا تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. سمجھ رہے ہیں جی؟ تم نے فلاں کی بسکٹ کھا لی تھی، فلاں کے کان کھینچے تھے، فلاں کا چدی چورا لیا تھا تم نے، کر رہا تھا اور اس کی اتفاقاً نہ چاہتے ہوئے بری نظر پڑ گئی اور اللہ کی طرف سے ایک تیر آئے اور اس کی آنکھ چلی گئی اور پوچھا گیا کیوں یہ گرفت ہوئی؟ تو کہا کہ تم نے اس کو بری نظر سے دیکھا. تو کہا کہ میرے دل میں قصد نہیں تھا، انجان میں ایسا ہو گیا. تب بھی اللہ نے کہا کہ ہمیں کون کیوں پوچھ سکتا ہے، ہمارے سامنے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. تو معمولی گناہ پر بھی گرفت ہو جاوے. اور کبھی اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان 100 کا قاتل ہے لیکن اس کی معافی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اس طرح کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کرے، اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہیں. کبھی بھی اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے میں جنت میں داخل، نہ کہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر. اور اسی طریقے سے شاید مفتی سلمان منصور پوری کی ایک کتاب ہے انوار ہدایت، ایسی کوئی تخلیقی کتاب ہے، وہاں بھی ایک بہت اچھا واقعہ لکھا ہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ ایک طرف اس کے اعمال اور ایک طرف اللہ کا فضل ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کے اعمال کو تولو، اس کے اعمال کو تولو، اس لیے کہ زندگی بھر سے لے کر کے اب تک وہ سجدے میں ہی رہا، اس نے صرف پوری زندگی عبادت کی ہے اور کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور ہم نے اس کو صرف 2 نعمتیں دی، ایک انار کا درخت کھانے کے لیے اور پانی کا چشمہ ہم نے بہا دیا تھا. تو اب اس کا وزن کرو. تو ان 2 نعمتوں کے مقابلے اس کی عبادتیں ہیج ہو گئی، وہ عبادت کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور نعمتوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیچے جھک گیا. تو اب کہا کہ تمہاری عبادت تو ہماری ان نعمتوں کا حق بھی نہیں چکا سکتا ہے. تو اب جنت میں کیسے تم جاؤ گے؟ تو اس کو پتہ چل گیا اور احساس ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جانا بہتر ہے. تو یہاں پر اسی بات کو بتلانا چاہ رہے ہیں. پھر آگے فرماتے وَلَوْ أَنفَقْتَ مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم انما اصابك. اور اگر آپ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خریدو تو خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں کریں گے تو سے، یہاں تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے اور یہاں تک کہ تو یہ جان لے کہ جو چیز تجھے پہنچنے والی تھی وہ پہنچ کر کے ہی رہنے والی تھی اور جو تجھے نہیں پہنچی وہ ہرگز نہیں پہنچنے والی تھی. ان 2 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا. اور یہی لفظ ترجمۃ الباب کے مناسب ہے، اسی لفظ سے اور اسی جملے سے ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط پیدا ہو جاتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ. اگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہارا اتنا سب کچھ خرچ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا، یہ قید اتفاق احترازی نہیں اور یہ تحدید کے لیے نہیں بلکہ کثرت کو بتلانے کے لیے ہے. یعنی اتنی کثیر اور وافر مقدار میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن تمہیں تقدیر پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو یہ اتنا کثیر مقدار اور وافر مقدار میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہیج اور بیکار ہے. اس لیے کہ ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف ہے عقیدہ. معلوم ہے کہ عبادت کے مقابلے میں عقیدہ کو زیادہ اللہ کے نزدیک مرتبہ اور رتبہ حاصل ہے. اللہ کے نزدیک عقیدہ زیادہ محتم بشان چیز ہے، اس کے بعد عبادت کی باری آتی ہے. عقیدہ ہی مضبوط نہیں، پختہ نہیں ہے تو پھر عبادت کسی کام کی نہیں ہے. یہ بتلانا چاہ رہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ عند اللہ عقائد کی کتنی اہمیت ہے عبادت کے مقابلے میں. پھر ریاض الصالحین میں اسی طرح کی آپ نے ایک روایت پڑھی ہے کہ تو جان لے کہ جو چیز تجھے پہنچنے والی نہیں تھی تو مطلب یہ کہ نہیں پہنچی،
جو چیز نہیں ملی تو سمجھ میں کوئی چیز ملنے والی ہی نہیں تھی، اور جو چیز مل گئی مطلب یقینی طور پر وہ چیز تجھے ملنے والی تھی۔ یہاں دوسرے میں آپ نے کیا پڑھا کہ پوری دنیا اور کائنات تمہیں فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے، لیکن اگر اللہ نے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا ہے تو پوری کائنات تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور ساری کائنات نقصان پہنچانے میں تل جاوے اور تقدیر میں تمہارے نقصان نہیں تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر اس انداز میں بتلانا چاہ رہے کہ جو چیز خیر کی مل گئی تو سمجھ لو کہ یقینی طور پر یہ خیر کی چیز تجھے ملنے والی تھی، اور اگر کوئی چیز تجھے نہیں ملی تو سمجھ لو کہ وہ چیز تجھے ملنے والی نہیں تھی۔ کوئی فائدہ ہو تو سمجھ لو کہ مقدر میں فائدہ تھا، اور نقصان ہو تو سمجھ لو کہ مقدر میں نقصان تھا۔ پھر وہی سوال ہوگا کہ جب مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو پھر بزنس اور تجارت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مقدرات میں اکثر مقدرات معلق رکھا ہے کہ انسان یہ سبب اختیار کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، فلاں سبب اختیار کرے گا تو نقصان ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ تقدیر معلق پر ایمان رکھتے ہوئے سارے اسباب فائدے کو اختیار کرے، ان اسباب کو اختیار کرے جس سے اس کو ظن غالب یا امید ہے کہ فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی اچھے اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا بزنس میں یا کسی اور کام میں، اور اس کے کام کو کامیابی نہیں ملی تو اب اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حوالے کر دو، سمجھ لیں کہ اب تقدیر میں ایسا ہی تھا، اب اپنے آپ کو تسلی دے دے اس طریقے پر کہ یہ مقدر میں تھا، سارے اسباب اختیار کر لیے پھر بھی فائدہ نہیں ہوا تو اب اپنے آپ کو تسلی دے کہ مقدر میں ایسا ہی تھا، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو آپ کو سارے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ سوچ کر کے نہ بیٹھ جاوے یعنی کہ پرچہ مشکل آنا ہی ہے اور مقدر میں لکھ دیا گیا پاس ہونا یا فیل ہونا تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسباب محنت آپ کو اختیار کرنے ہی ہے، معلوم نہیں کہ کون سے سبب محنت سے آپ کی کامیابی لکھی ہوئی۔ اور اگر اس حال کے علاوہ میں مر جائے تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر تم تقدیر کے بارے میں شک و شبہ کرتے کرتے اس حال میں انتقال ہو جاوے کہ تم نے تقدیر کا انکار کر دیا تو تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ ظاہری بات ہے جو شخص تقدیر کا انکار کرے وہ جہنمی ہو جہنم میں جائے گا۔ ہر جو تعویل کر کے تقدیر کا انکار کرے اجتہاد کی بنیاد پر خطا ہو جاوے اجتہاد میں تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ مبتدی ہے، بدعتی ہے، لیکن صراحتاً بغیر کسی تعویل کے تقدیر کو مانتا ہی نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے تو اب ایسے شخص کے بارے میں بالاتفاق کفر کا فتویٰ لگے گا اور ایسا شخص جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس طرح مسلسل تقریباً 3 صحابہ کے پاس گئے اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ سب نے وہی حدیث بیان کی جو حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا، اس سے ان کو مزید تسلی ہو گئی کہ ایک ہی بات بار بار ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، متعدد صحابہ بیان کر رہے ہیں، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنا یہ مفید ہے تاکہ وہ چیز دل و دماغ میں راسخ ہو جاوے، پختہ ہو جاوے۔ اس لیے قرآن میں ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا گیا ہے، ایک ہی حدیث میں ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک مضمون کو بار بار دہرایا جاوے تو وہ منقوش کل حجر ہو جاتا ہے، جیسے پتھر میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے وہ مٹتی نہیں، اسی طرح وہ چیز جلدی ختم نہیں ہوتی، دیر پا یاد رہتی ہے۔ اس لیے اگر استاذ یا کوئی مقرر ایک بات کو بار بار بیان کرے تو انسان کو اکتانا نہیں چاہیے، یہ بات تو ہم بار بار سن چکے ہیں اور سناتے رہتے نہیں، بلکہ اس کو دھیان سے سننا چاہیے اس نیت سے کہ وہ چیز ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح راسخ اور مضبوط ہو جاوے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی بات دوسری مرتبہ سن لے تو بولے یہ تو سن لیا ہے، سن سے سننی ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، سن سے سننی۔ جی چلیے آگے۔ تابعی ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ نافع کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ نافع کے بارے میں اتنے معتقد تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں النافع عن ابن عمر
سے کوئی روایت سنوں تو اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اور حدیث سنوں یا نہ سنوں، یعنی اس سند سے اگر مجھے کوئی روایت پہنچ گئی تو اب دوسری روایت کی مجھے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تمام محدثین اس بات پر متفق ہے کہ ان مالک ان نافع ان ابن عمر کی سند اصح الاسانید ہے۔ ان مالک ان نافع ان ابن عمر، اگر یہ سند کی روایت آ جاوے تو یہ سند کی روایت اصح الاسانید ہے، جسے بخاری اصح الکتب ہے، اسی طریقے سے یہ سند اصح الاسانید ہے۔ یہاں پر یہی روایت ہے۔ چلیے کیا فرماتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے اس لیے رحمۃ اللہ علیہ کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں بغرض محبت اور حسن ظن رکھتے ہوئے۔ یہاں پر آنے والا شخص کون ہے؟ انا رجلن حسین بن عبد الرحمن، یہ کوفہ سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو حضرت حسین بن عبد الرحمن نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آپ کو سلام پیش کرتے، یقرأ کے معنی سلام پڑھنا نہیں بلکہ سلام پیش کرنا، یعنی صلہ کے تبدیلی سے اور الفاظ کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی آتا ہے۔ وہاں پیچھے کالا بیدی ایک لفظ آیا تھا کہ کالا کتابانی بیدی، یہ لفظ آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کتابوں کو کہا نہیں بلکہ پکڑا۔ وہاں کالا کا ترجمہ آپ پکڑنا کہیں گے، کہنا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ صلہ کے بدلنے سے معنی بھی بدل۔ اسی طرح کالا برجلی ہی کہیں گے تو مطلب ہے کہ قدم سے لات مارنا، پیروں سے لات مارنا۔ اور اگر سونے کے لیے کہے تو کالا تحت الشجرۃ، کالا زید تحت الشجرۃ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ زید درخت کے نیچے قیل اللہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ درخت کے نیچے کلام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو کالا اپنے صلات کے اعتبار سے اس کا معنی بدلتے رہتا ہے۔ تو پیچھے کالا دیا دیا ہے تو وہاں کوئی ترجمہ نہ کرے، اگر پرچہ میں آ جاوے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھا دو کتاب کو، ایسا ترجمہ ہرگز نہ کرے ورنہ 0 نمبر دے دوں گا آپ کو۔ کتنے؟ 2 لڈو دوں گا، بڑے بڑے اندھے دے دوں گا۔ کتنے؟ 2 اندھے بڑے بڑے، وہاں بھی 2 ہے اور یہاں پر بھی 2 ہے، پھر 4 ہو جائیں گے جی۔ تو جہاں اس طرح کی روایت ہے تو وہاں ہرگز یہ ترجمہ بھول سے بھی نہ کرے۔ اسی طرح یہاں پر جو سلام نہ کرے کہ وہ سلام پڑھ رہا تھا بلکہ سلام پیش کر رہے تھے جی۔ تو فلاں شخص آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، فلاں شخص سے مراد کون ہے؟ معبد جوہنی، تو آنے والا شخص حسین بن عبد الرحمن، تو حسین بن عبد الرحمن کی ملاقات معبد جوہنی سے ہوئی، اور معبد جوہنی نے کیا کہا کہ حسین بن عبد الرحمن تم کوفہ سے مدینہ جا رہے ہو، مدینہ شریف میں بہت سارے صحابہ میں، اگر کسی صحابی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرا سلام ان کو عرض کر دینا۔ اور اتفاقاً حضرت حسین بن عبد الرحمن کی ملاقات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور کہا کہ معبد جوہنی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہنچ چکی تھی کہ یہ منکر تقدیر ہے۔ شروع باب میں باب الایمان بالقدر میں نے بتایا تھا کہ انکار تقدیر کا سب سے پہلا شخص، منکر تقدیر میں سب سے پہلا شخص کون تھا؟ معبد جوہنی، جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا اور اسی نے فرقہ قدریہ کو وجود میں لایا، یعنی اسی کی وجہ سے یہ فرقہ قدریہ وجود میں آج جو کہتے ہیں کہ تقدیر میں کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ اپنے آپ ہو جاتا ہے، پھر جب ہو جاتا ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ تو معبد جوہنی یہ منکرین تقدیر میں سے تھا اور سب سے پہلے تقدیر کا انکار اسی حضرت نے کیا ہے، حضرت داغدان نے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حضرت داغدان تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور کہا کہ اگر اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام بھی مت پہنچانا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بدعتی شخص سلام دے تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ سلام سے ابتدا کرنا تو پیچھے آ گیا ہے کہ سلام ابتدا بالسلام، ابتدا بالکلام اور ابتدا بالمناظرہ، تینوں سے احتراز کرے، تفاتیحہم، فتاحتن سے، تینوں چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اور یہاں پر اور مزید اضافہ کر دیا کہ اگر ایسا نکما شخص تم کو سلام کرے تو سلام دینا بھی واجب نہیں ہے، منہ پھیر کر کے چلے جاؤ، منہ کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ مناتے ان کی چہروں پر عجیب سی نحوست ہوتی ہے، چاہے کتنی بھی میک اپ کر لیں ان کی عورتیں اور کتنا بھی پرفیوم لگا لیں اور متک متک کے چلے، لیکن عجیب سی نحوست ہوتی ہے، اس سے ایسی نحوست ہوتی ہے کہ دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں. اور کوئی اہل سنت والجماعت ہے چاہے کتنا بھی کالا کیوں نہ ہو جیسا اپنا حبشی, لیکن بہرحال دیکھنے کا من کرتا تھا اور ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہیں ہم, ہے کیا نہیں جی. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو بدعتی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے, الا یہ کہ آپ کو امید ہو کہ اس کے ساتھ سلام کلام کرنے سے اس کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہو, تو بغرض اصلاح اور با امید اصلاح اس سے سلام اور کلام کرنے کی اجازت ہے. دو قید لگائی, اصلاح کی نیت ہو اور اصلاح کی امید بھی ہو. بعض ایسے کتر وادی ہوتے ہیں کہ اصلاح کی نیت ہے پھر بھی اصلاح کی امید نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ سمجھ کر کے پتلی گلی سے نکل جاوے. اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. مفتی حسن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بالکل نکما اور بیکار قسم کا طالب علم تھا, میرے پاس آیا اور کہا کہ تو اتنی محنت کرتا ہے کیا فائدہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے آج تو غریب اور فقیر گھوم رہا ہے, بعد میں بھی ایسے غریب فقیر گھومے گا, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور مولوی کا کیا بھلا ہوگا, مولوی تو بس مسجد اور مکتب میں پڑھانے کے لائق رہتا ہے اور اس کی تنخواہ 2-3 ہزار ہوتی ہے اور اس کو جو ذلیل کیا جاتا ہے وہ الگ سے. تو ایسی برائی کر دی کہ مولوی یوں پلا دکھا اور کیا فائدہ اور کس کا کیا بھلا ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 3-4 مہینے تک میرے دل پر اس کا اثر رہا اور میں نے محنت چھوڑ دی, کہ میں کیا کروں گا اتنا پڑھ کر کے. پڑھنے کے بعد تو سارے مدارس بھرے پڑے ہیں, میں کہاں پڑھوں گا, کسی مکتب میں یا مسجد میں جانے سے بہتر نہ پڑھے, مسجد اور مکتب میں ہی جانے تو نہ پڑھنا بہتر ہے. پھر جب میں نے اس کی صحبت ترک کر دی تو پھر جا کر کے وہ اثر ختم ہوا, پھر میری محنت شروع ہوئی واپس. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے, اس کے اثرات انجانے میں ہی آپ کے اندر آ جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. سمجھ رہے ہیں؟ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے, اس لیے کہ بہار میں بریلوی حضرات بہت زیادہ, اس سے زیادہ مخالطت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغرض اصلاح اور با امید اصلاح, دونوں قید کو ملحوظ رکھیں. اگر یہ دونوں قید ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے سلام کلام کیا ہے تو گنجائش ہے وہ بھی مزید ایک اور قید کا اضافہ کرے, آپ کو اپنی ذات پر یقین ہو کہ آپ ان کی طرح نہیں ہو جائیں گے. خربوزہ کو دیکھ کر کے رنگ پکڑنے لگ جاوے تو پھر ایسا خربوزہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ ایسے خربوزے ہو تو پھر آپ کو پھر جانے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا خربوزہ ہے جو اپنا رنگ دکھاتے یا دوسرے کا رنگ قبول کرتا ہے. تو کہا کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا, اور اوپر سے کیا کہا کہ اگر اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام بھی مت پہنچانا. اس دونوں چیزوں سے منع کر دیا. رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, سب برابر ہے, سب برابر ہے. زہر چاہے اپنے سے ملے یا غیر سے ملے, زہر زہر ہی ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں یا اس میں تفاوت کیا جائے گا کہ اپنوں سے ملنے والا زہر مفید ہے اور غیروں سے ملنے والا زہر نقصان دہ اور مضر ہے. اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے. شخص انکار کرے تقدیر کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے, تو اس کی تفصیل ما قبل میں آ چکی ہے. چلیے آگے. صحیح بھی ہے, غریب بھی ہے, اجنبی بھی ہے, فقیر بھی ہے, ضعیف بھی ہے. اس نے مان لیا ہے, اس نے مان لیا ہے کہ ضعیف بھی ہے اور غریب بھی ہے. یعنی حدیث کیا ہے, ضعیف بھی ہے اور غریب بھی. غریب یعنی پیسے نہیں حدیث کے پاس, اور ضعیف یعنی کمزور ہو چکے. حدیث صحیح ہے نا, چشمہ والا صحیح سے ہوا مت چھوڑنا. ایک ہی حدیث متعدد متضاد اوصاف کا مجتمع کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث صحیح بھی ہو, غریب بھی ہو, حسن بھی ہو, یہ تو متضاد اوصاف ہے. تو اصل میں یہ حدیث متعدد اسانید سے ثابت ہے,
ان متعدد اسانید کو دیکھتے ہوئے نظر کرتے ہوئے اس میں متضاد اوصاف ہیں. تو یہاں پر تعدد ذات اور اختلاف ذات ہے، اور جب اختلاف ذات میں ہو تو تعارض اور تناقض ختم ہو جاتا ہے. تعارض اور تناقض کے لیے اتحاد فی ذات ہونا ضروری ہے. یہاں پر اتحاد فی ذات بلکہ اختلاف فی ذات. ایک حدیث جو کسی اور سند اور کسی اور راوی سے منقول ہے وہ غریب ہے، اور وہی حدیث وہی الفاظ ہے لیکن اس کی سند اور روات الگ ہے، تو اب اس کی سند بڑھ جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو متعدد اسانید کی وجہ سے متعدد اوصاف ہیں، متضادہ. چلیے. انہا کچھ بھی ترجمہ کرتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم، یعنی پھر آگے آخری آیت کیا ہے اور مزید آگے کیا ہے؟ الحقنا. پھر آگے کیا ہے؟ ہاں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان والوں کی اتباع کی تو ہم بھی ان کے ساتھ ان کو لاحق کر دیں گے جنت میں. کیا مطلب؟ ماں باپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے اور بچے اولاد نیچے مقام پر ہے، تو اب بچوں کو بھی ماں باپ کے صدقہ طفیل میں اس اونچے مقام پر رکھ دیا جائے گا جنت میں. یہ ایک تفسیر کی گئی ہے اس آیت کی. ٹھیک ہے، آپ 2 درجے نیچے اور آپ کے ماں باپ آپ سے 2 درجے اوپر ہے، تو ماں باپ کا بار بار نیچے آنا ان کے ملنے کے لیے ان کے لیے تکلف اور تکلیف سے خالی، تو اللہ تعالیٰ ان اولاد پر فضل و کرم کرتے ہوئے ان کو اپنے ماں باپ کے برابر جنت میں کریں گے. ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہی کرتے ہیں، اور جنت میں بھی اگر ہمارا مقام کم رہ جائے گا تو ان کے صدقے طفیل سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس اونچے مقام پر جہاں وہ فائز ہے وہاں تک ہمیں پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، خیر یہ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے. اب حدیث میں کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ ان کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سے پہلے ان کی شادی کافر شوہر سے ہوا، تو اب اس کافر شوہر سے جو ان کی اولاد ہوئی ان کے بارے میں حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے زوج کافر سے جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں کیا وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ متغیر ہو، یعنی ناراضگی کی وجہ سے اور ناپسندیدگی کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا چہرہ متبدل ہو گیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان کے مسکن کو جہنم میں دیکھو کہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر کس طرح برس رہی ہے، تو اس لعنت اور ان کے ملعون ہونے کی وجہ سے
تم بھی ان سے نفرت کرنے لگ جاؤ. اس وجہ سے کہ کامل مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بندے اللہ کے ملعون ہیں، عند اللہ جو ملعون ہے، وہ بندہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. یعنی اللہ کے دشمنوں سے بھی دشمنی کرنا، یہ ایمان کامل کی ایک علامت ہے. تو مومن کامل کی علامت کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی اس مومن کا دشمن ہے. تو یہ جو دو بچے ہیں وہ جہنم میں ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی. ان اللہ یہ ملعون ہے. تو اگر تم ان کی اس لعنت کو دیکھ لو تو تمہیں یقین ہو جاوے کہ واقعتاً وہ قابل ترحم نہیں ہیں. ان کے اس مجھے یہ جو ناراضگی کا جو اظہار کیا وہ صحیح نہیں ہے. تو بطور تسلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. پھر حضرت خدیجہ نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور وصال سے پیدا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ اولاد المشرکین جہنمی ہے اور اطفال المسلمین جنتی ہیں. یعنی جیسا کہ متعدد اقوال میں سے ایک قول یہ نقل کیا گیا تھا. چلیے یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ آیت کریمہ میں بالغین اولاد کا ذکر ہے کہ وہ بالغین اولاد جنہوں نے اپنے والدین کی اتباع کی تو جنت میں بھی ان کو ان کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا. تو حدیث میں تو نابالغ کا ذکر ہے، تو نابالغ کا اور بالغ میں تضاد ہے. تو اللہ کے رسول کا اس آیت سے بطور استشہاد کے اور بطور دلیل کے پیش کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو حدیث عام ہے، بالغ اور نابالغ دونوں کو شامل ہے اور آیت خاص ہے بالغین کے لیے. تو اب جب حدیث عام ہے تو اس عام سے خاص کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. چلیے قبل میں یہ روایت آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تھا، نکال لیا تھا ان کے پشت سے. پھر آدم علیہ السلام کے سامنے ان تمام آنے والی مخلوقات اور نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا. اور یہ بھی تفصیل آئی تھی کہ استخراج ذریت کہاں ہوا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کی تمام ذریات کو کس جگہ پر نکالا گیا تھا. تو اس کا متعلق کئی اقوال ہیں اور ایک قول آگے بھی آ رہا ہے وادی نعمان جو میدان عرفات کے قریب ہے. تو یہ استخراج ذریت ان کے پشت سے وادی نعمان میں ہوا تھا جیسا کہ آگے کی روایت میں آ رہا ہے. پھر جب آدم علیہ السلام کے سامنے ان تمام آنے والی نسلوں اور اولاد کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، ان کو دکھایا کہ یہ آپ کی تمام اولاد ہے. تو آدم علیہ السلام نے سب کی پیشانی پر ایک نور دیکھا، نور کی چمک کو دیکھا. یہ نور کی چمک فطرت سلیمہ ہے، جیسا کہ ماقبل کے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اور ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سلیمہ کا مطلب میں نے بتا دیا صحیح قول کا مطابق کہ استعداد قبول حق، حق کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت کا ہونا. تو اسی فطرت سلیمہ کے نور کو آدم علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر دیکھا. لیکن ان تمام میں سے سب سے زیادہ نور حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی پر دیکھا. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے اولاد میں سے داؤد ہے جو نبی بننے والے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان کی عمر کیا ہے؟ تو کہا کہ 7 سال ہے. تو بولے یہ تو بہت کم عمر ہے اور یہ تو نبی بہت خوبصورت ہے اور نظر پیشانی پر بہت چمک دمک ہے، تو اتنی کم عمر نبوت کے لیے بہت کم ہے. تو کہا کہ میری عمر میں سے ان کو 40 سال دے دو تاکہ مکمل 100 سال ہو جاوے. تو ایسا ہی ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس ان تمام ذریات کو ان کے آبا کے پشتوں میں واپس بھیج دیا. یاد رکھیے ان تمام ذریات کو جو آدم کے زہر اور پوچھ سے نکالا گیا تھا وہ چیونٹی کی شکل میں تھے، چھوٹے چھوٹے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، بڑے بڑے نہیں تھے جیسا ابھی ہماری جو اصلی شکل وہ نہیں. آگے آ رہے ضرور کے معنی چیونٹی، اس کی شکل میں تمام ذریات کا استخراج کیا گیا تھا. بہرحال چیونٹی اور ضرور کی شکل میں جب اس کا استخراج کیا گیا ہے تو واپس ان کو ان کے آبا کے پشتوں میں واپس بھیج دیا گیا. پھر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان کی عمر ختم ہونے کا وقت قریب ہوا اور ابھی 40 سال باقی تھے، لیکن وہ بھول گئے تھے یا ذہن سے نکل گیا ہوگا کہ 40 سال میں نے تو داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں. تو اب فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ کے جانے کا وقت ختم.
یعنی اب یہاں پر دنیا میں رہنے کا وقت ختم، آپ کو مرنا ہے، آپ کا موت کا وقت قریب ہو گیا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو 40 سال دے دیے تھے آپ نے، 40 سال آپ نے اپنی عمر میں سے دے دیا. تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، صاف کر دیا، منع کر دیا کہ ہم نے کچھ دیا نہیں. تو حجت بازی کرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے حجت کی، انکار کیا، تو یہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ صفت بیٹے میں بھی آیا، ان کی اولاد میں بھی آیا، وہ بھی انکار کر رہا ہے. اسی وجہ سے مشہور کہاوت ہے الابن سر لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے. تو اولاد آدم اپنے ابا یعنی ہمارے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی حجت بازی کرتے. جب استاد کوئی تنبیہ کرتا ہے تو مانتے ہیں حجت بازی، کہ ہم مانیں گے نہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے. اور آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اس انسان کے اندر بھی بھولنے کی صفت اور صلاحیت، بھولنے کا مادہ پیدا ہوا. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے خطا اور لغزش ہوئی، تو اولاد آدم میں بھی یہ چیز پائی گئی اور یہ مادہ پایا گیا. تو یہ جو چیزیں بنی آدم میں موجود ہے، آدم علیہ السلام کے اولاد میں موجود ہے، وہ اس بنیاد پر کہ باقی جو اوصاف ہوتے ہیں بیٹے کے اندر بھی اوصاف منتقل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہ رہے ہیں. یہ پورے حدیث کا پس منظر اور پورا واقعہ ہے، اور یہاں پر تو کوئی خاص بتلانے کی نہیں، اس لیے کہ پوری تفصیل ہم ماقبل میں استخراج ذریت کے ضمن میں بتلا دیا تھا. البتہ جلد ثانی میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھیں گے، وہاں اس کا برعکس ہے، اس کا برعکس ہے. یہاں پر تو کیا بتلایا کہ 7 سال کی عمر ہے، اور آدم علیہ السلام نے کتنا دیا؟ 40 سال. اور وہاں جلد ثانی میں اس کا برعکس ہے کہ بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال ہے، تو آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 7 سال ان کو دے دیے تھے. پڑھ لیا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. جلد ثانی میں سن لیا ہے یہ واقعہ. ہاں حدیث نہیں آئی لیکن آ جائے گی حدیث. اچھا جلالین میں آیا ہے. ہاں ہاں تو یہ روایت بیان کی ہے 40 والا، یہ جو روایت ہے یہی روایت بیان کی ہے جی. اور جلد ثانی میں دوسری روایت ہے، اس کے برعکس ہے کہ ان کی عمر کتنے بتائی گئی؟ 40 سال. اور آدم علیہ السلام نے کتنی عمر دی؟ 7 سال. تو یہ روایت راجح ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے نقل کیا گیا. اور دوسری روایت جو جلد ثانی میں ہے وہ مرجوح ہے. اور بعض حضرات نے اس میں تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کوشش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں بتایا کہ 40 سال کی عمر ہے، تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ 20 سال میری عمر میں سے دے دو. تو اب 40 کے بعد کتنے ہو گئی؟ 7 سال عمر ہو گئی، 7 سال کی عمر بڑھ گئی. پھر آدم علیہ السلام کو بعد میں کچھ دیر کے بعد احساس ہوا کہ 7 سال بھی کم ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ اور مزید 40 برہا دو. تو اس طریقے سے 2 مرحلے میں اور 2 الگ الگ مجلس میں یہ پورا واقعہ مکمل ہوا. اس طریقے سے دونوں روایت میں تطبیق کی جا سکتی ہے. وقت ہو گیا، 5 منٹ ہے. چلیے پڑھ لیں آگے کی روایت. کالے لوگوں کو نکالا، گویا کہ وہ کوئلے ہیں، یعنی اتنے کالے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کوئلے ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو دائیں کاندھے سے نکلے ہیں، جو بالکل گورے گورے ہیں، وہ جنتی ہے، اور جو بالکل کالے کالے ہیں کوئلے کی طرح وہ ہے جہنمی. اور اللہ نے کہا ولا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی میں نے ان کو پیدا کر دیا، اب یہ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ اپنی صفت غنا کو بتلانا چاہتے کہ اللہ کے ساتھ کس قدر بے نیاز ہے کہ اگر بندہ جنت میں جائے تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کی شان میں، اور جہنم میں جائے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے ولا ابالی کہا. یہ پورے حدیث کا محصر اور خلاصہ ہے، باقی تو اور کوئی بات نہیں. اور میں نے کہا کہ جو تمام نسلوں کا استخراج کیا گیا تھا وہ ذرن کے معنی تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، چیونٹی کے معنی. ذرن کے معنی چیونٹی، نیچے چھوٹے حروف میں بھی لکھا ہے وہاں ہاں صغار النمل ہے، اور حمم کے معنی کوئلہ، یہ جمع ہے، اور اس کا واحد بھی وہاں لکھا ہے جمع حمامتن الفحم، یعنی جس کا معنی ہے کوئلہ. باقی تو اور کوئی لفظ نہیں ہے قابل تحقیق.